سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے اندھیر نگری۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 21 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے غلط نہ سمجھو، میں نے تمہاری ماں کو صرف دھمکی دی تھی، میں انتقام نہیں لینا چاہتا۔ میں بھی انتقام نہیں لوں گا، لیکن تمہارے سیکیورٹی گارڈز کے درمیان سے زندہ سلامت نکلنے کے لیے تمہیں یہاں سے گن پوائنٹ پر لے جاؤں گا۔ میں کیسے یقین کروں کہ تم مجھ سے انتقام نہیں لوگے؟ تمہارے یقین نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے اور تمہاری ماں اور ماموں نے میری بہنوں کو بھی جرائم کی دلدل میں دھکیل دیا ہے۔ وہ بہنیں ستیلی سہی لیکن میرے باپ کا خون ہیں۔ ان بہنوں سے میرا خون کا اور غیرت کا رشتہ ہے۔ کیا تمہارے جیسے بھائی کا ضمیر کبھی ملامت نہیں کرتا؟ اچانک دروازہ کھل گیا۔ ہم نے دروازے کی طرف دیکھا۔ آبدہ ہاتھ میں پرس لیے کھڑی تھی۔ کامران نے جھنجھلا کر کہا، تم چھپ کر تماشا دیکھ رہی تھی، کیا اس پر فائر نہیں کر سکتی تھی؟ وہ بولی، کر سکتی تھی۔ میرے پرس میں پستول ہے، مگر پستول نکال کر گولی چلانے سے پہلے پوچھنا چاہتی ہوں، کسے گولی ماروں؟ سگے بے غیرت بھائی کو یا ستیلے غیرت مند بھائی کو؟ موت کا حقدار کون ہے، بے غیرت یا غیرت مند؟ وہ غصے سے بولا، آبی، تمہارا دماغ بچپن سے خراب ہے۔ میں نے ممی کو سمجھایا تھا کہ تم ہمارے مزاج کے خلاف ہو۔ کیا تم مجھے گولی مارو گی؟ کیا تمہیں اتنی سی عقل نہیں کہ ستیلا آخر ستیلا ہوتا ہے؟ یہ ابھی ہم دونوں کو ہلاک کر سکتا ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے کامران کے پیچھے آ کر اس کی گردن دبوچ کر ریوالور کی نال اس کی کن پٹی سے لگائی۔ پھر کہا، سیکیورٹی افسر سے کہو تمام ہتھیار باہر پھینک کر اس شخص کو اندر لے آئے۔ اس نے بلند آواز سے میری بات دہرائی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا۔ سیکیورٹی افسر اپنے 4 گارڈز کے ساتھ خالی ہاتھ آیا۔ وہ دوسرا اٹیچی والا شخص بھی تھا۔ میں نے سیکیورٹی افسر سے کہا، تم دیکھ رہے ہو کہ تمہاری ذرا سی چالاکی دکھانے سے تمہارا آقا حرام موت مرے گا۔ میں جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرتے رہو گے تو یہ تمہیں زندہ ملیں گے۔ پہلی بات یہ کہ یہاں سے جاؤ۔ دوسری بات یہ کہ فون کے ذریعے کسی کو یہاں کے حالات نہ بتانا۔ باہر جا کر آہنی گیٹ کھول دو۔ میری گاڑیاں اندر آئیں گی، تم سب ان گاڑیوں سے دور رہو گے۔ کسی کے ہاتھوں میں کوئی ہتھیار نہ رہے۔ میں تمہارے آقا کو یرغمال کے طور پر لے جا رہا ہوں۔ اس کی زندہ واپسی کا انحصار تمہاری سمجھداری پر ہے۔ اب جاؤ۔ وہ اپنے گارڈز کے ساتھ چلا گیا۔ میں نے دوسرے اٹیچی والے کو کامران کا ریوالور دے کر کہا، اسے نشانے پر رکھو، ذرا بھی چالاکی دکھائے تو ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر گولی چلا دو۔ اس نے ریوالور لے کر کامران کو فرش پر اکڑو بیٹھنے کا حکم دیا۔ وہ بیٹھ گیا۔ میں نے موبائل کے ذریعے اپنے ساتھی سے کہا، یہاں حالات ہماری مرضی کے مطابق ہیں۔ وہ دونوں گاڑیاں احاطے کے اندر لے آئے۔ یہاں کے گارڈز نہتے رہیں گے۔ میں نے فون بند کر کے آبدہ کو دیکھا۔ وہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، ابھی کامران نے تمہیں آبی کہہ کر مخاطب کیا تھا، اس کا مطلب ہے تم میری چھوٹی بہن آبدہ ہو۔ وہ منہ پھیر کر بولی، خدا کے لیے مجھے بہن نہ کہیں۔ میں جرائم کی دلدل میں رہ کر ایک غیرت مند بھائی کی بہن کہلانے کے لائق نہیں رہی۔ آپ کامران سے پوچھ لیں۔ میں نے کبھی اس بے غیرت کو بھائی جان کہہ کر مخاطب نہیں کیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر رونے لگی۔ میں نے قریب آ کر اس کے سر پر آنچل رکھ کر کہا، تمہارا جو آنچل نوچا گیا تھا میں نے اسے مشرقی حیا کی علامت بنا کر تمہارے سر پر رکھا ہے۔ میری ایک بات کا جواب دو، اگر مجھے غیرت مند سمجھتی ہو تو کیا میرے ساتھ رہو گی؟ وہ ایک دم سے پلٹ کر میرے سینے سے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے کہا، تمہیں رونا چاہیے، اپنے اندر کا غبار نکالنا چاہیے، لیکن یہاں دیر کرنا مناسب نہیں۔ چلو ابھی، آج سے میری امی کو ایک بیٹی اور مجھے ایک پیاری سی گڑیا سی بہن مل رہی ہے۔ میں اسے لے کر کوٹھی کے باہر آیا۔ کامران ریوالور کے نشانے پر تھا۔ سیکیورٹی افسر اپنے گارڈز کے ساتھ دور کھڑا تھا۔ گاڑیاں احاطے کے اندر آ گئی تھیں۔ میں نے مراد چنگیزی کو ایک طرف لے جا کر کہا، یہ میری بہن ہے، اسے ابھی امی کے پاس پہنچا دو۔ میں انہیں فون پر آبی کے متعلق سب کچھ بتا دوں گا۔ میں دوسری گاڑی میں کامران کو لے کر جا رہا ہوں۔ پھر میں نے آبی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، تم امی کے پاس جاؤ، ان کے پاس ہمیشہ خوش رہو گی۔ وہ چنگیزی کے ساتھ کار میں بیٹھ کر چلی گئی۔ میں نے موبائل کے ذریعے امی سے رابطہ کیا۔ انہوں نے پوچھا، خیریت ہے؟ امی، خدا کے بعد آپ کا سایہ سر پر ہے، پھر خیریت کیسے نہ ہوگی؟ میں نے آبدہ عرف آبی کو اپنی بہن بنایا ہے اور اسے آپ کی بیٹی بنا کر بھیج رہا ہوں، وہ آپ کے ساتھ رہے گی۔ میں نے امی کو بتایا کہ آبی کو کس طرح جرائم کی دلدل میں پہنچایا گیا تھا، جبکہ وہ فطرتاً ایک صاف ستھری زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ امی نے کہا، بیٹے، یہ تم نے اچھا کیا۔ میں آبی کو اتنی محبت دوں گی کہ وہ کبھی ماں کی کمی محسوس نہ کرے۔ میں فون بند کر کے دوسری گاڑی کی پچھلی سیٹ پر آیا۔
وہاں کامران ہمارے ایک آدمی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اگلی سیٹ پر 3 مسلح آدمی تھے۔ وہ گاڑی چلتی ہوئی آہنی گیٹ سے باہر آئی، پھر مختلف راستوں سے گزرتی ہوئی ملتان روڈ پر چلنے لگی، پھر بہت آگے جا کر ایک کچے راستے پر مڑ گئی۔ ادھر ویرانی تھی۔ میں نے گاڑی رکوائی، پھر ایک جاں باز کے ساتھ باہر آ کر اسے سمجھایا کہ کامران کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ انہوں نے میری مرضی کے مطابق عمل کیا۔ انہوں نے ایک درخت کی اونچی سی شاخ پر رسی لپیٹ کر اس کا ایک سرا کامران کے بازو سے باندھا۔ وہ ایک بازو کے ذریعے درخت سے لٹکنے لگا۔ وہ گڑ گڑا رہا تھا، پوچھ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ اس کا جو ہاتھ درخت کی شاخ سے بندھا ہوا تھا، اس کی کلائی سے اس اٹیچی کو باندھ دیا گیا جس میں ہیروئن کے پیکٹس بھرے ہوئے تھے۔ اس کا وزن بہت زیادہ تھا۔ وہ عاجزی سے بولا، فرمان ایسا نہ کرو، ہم ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، مجھے ایک بار معاف کر دو، میں ہمیشہ تمہارا غلام بن کر رہوں گا۔ یہ اٹیچی بہت بھاری ہے، پتہ نہیں میں کب تک لٹکا رہوں گا، میری یہ کلائی ٹوٹ جائے گی۔ تم میری امی کے بھی ہاتھ توڑنے والے تھے، اب تمہارے لوگوں کو تم سے کچھ تو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اس کا دوسرا ہاتھ خالی جھول رہا تھا۔ میں نے اس ہاتھ کی انگلیوں کو جکڑ کر کہا، تمہارے نانا کے گھٹنے پر فائرنگ کر کے ہڈیاں توڑ کر انہیں لنگڑا بنایا تھا، تم بھی ایک ہاتھ سے اپاہج بن جاؤ گے۔ میں نے ریوالور نکال کر تڑ تڑ فائرنگ کی، اس کی کلائی کو چھلنی کر دیا۔ اس ہاتھ کا پنجہ کلائی سے آدھا الگ ہو کر ایک طرف لٹک گیا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ ہم گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ جب گاڑی چلنے لگی تو میں نے قریبی تھانے فون کر کے بتایا کہ ایک شخص منشیات سے بھرے ہوئے بیگ کے ساتھ ایک درخت سے لٹک رہا ہے، مال کے ساتھ مجرم کو بھی وصول کر لو۔ میں نے اس جگہ کا پتہ بتا کر فون بند کر دیا۔ فی زمانہ یہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ مال غنیمت اس کا ہوتا ہے جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، یعنی جس کی لاٹھی ہوتی ہے اسی کی بھینس، لیکن نازاں کو بھینس کہنا سراسر زیادتی ہوگی۔ وہ ایسی بے مثال حسینہ تھی جسے دیکھ کر جوانی کو پسینہ آ جاتا تھا، ایسی ماں جبیں تھی کہ کاشف اکبر جیسا بڑا سیاستداں اس کے آگے جبیں جھکا رہا تھا۔ اپنی سیاسی نیک نامی برقرار رکھنے اور اسے رازداری سے حاصل کرنے کے لیے اغوا کروا رہا تھا۔ اگرچہ وہ بہت بڑے وڈیرے کمال صالح کی مغرور بیٹی تھی، ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتی تھی، لیکن حالات نے اسے مال غنیمت بنا دیا تھا۔ کاشف اکبر کو ناز تھا کہ وہ اپنی طاقت اور وسیع ذرائع سے اسے حاصل کر لے گا، نازاں کو اغوا کر کے اس کے بیڈ روم میں لایا جائے گا، مگر وہ نازاں کے لیے ناز کرتا ہی رہ گیا اور راجہ نواز اس کے مسلح گنڈوں سے اسے چھین کر لے گیا۔ وہ اغوا کرنے والے مسلح گنڈے نیشنل ہائی وے کے کنارے ایک وین کے اندر بے ہوش پائے گئے۔ نازاں کو بھی بے ہوش کر کے لے جایا گیا ہوگا، لیکن کون لے گیا تھا یہ کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ کاشف اکبر اور صوبائی پارٹی کے لیڈر رحمان چنا کو یقین تھا کہ راجہ نواز یا امیر حمزہ ان گنڈوں سے نازاں کو چھین کر لے گئے ہیں۔ تمام مخالفین یہ اچھی طرح نہیں جانتے تھے کہ راجہ نواز اور امیر حمزہ ایک ہی شخص ہیں یا دو مختلف ہستیاں ہیں۔ کاشف اکبر نے فوراً ہی اپنے وسیع ذرائع سے نیشنل ہائی وے حیدرآباد تک کا ناکہ بندی کرائی، اپنے ذاتی میڈیا سیل کے ذریعے اخبارات والوں تک خبریں پہنچائیں کہ بہروپیہ امیر حمزہ جو بعض اوقات راجہ نواز کے نام سے واردات کرتا ہے، اس نے تھر کے ایک باعزت وڈیرے کمال صالح کی معصوم اور جوان بیٹی کو اغوا کیا ہے۔ لاہور کے چند اخبارات والوں نے فوراً ہی فون کے ذریعے کاشف اکبر سے کہا، آپ ذاتی دشمنی کی بنا پر امیر حمزہ کو الزام نہ دیں، وہ یہاں لاہور میں ہے۔ لاہور کے کوڈ نمبر پر موبائل کے ذریعے امیر حمزہ سے بات ہو چکی ہے۔ رحمان چنا نے کاشف اکبر سے کہا، پھر تو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ راجہ نواز کی اپنی ایک الگ شخصیت ہے، وہ نازاں کا دیوانہ ہے، وہی اسے لے گیا ہے۔ مگر کہاں لے گیا؟ پولیس اور انٹیلیجنس والے، ہمارے کرائے کے غنڈے اور ہماری پارٹی کے سینکڑوں کارکن انہیں تلاش کر رہے ہیں۔ نیشنل ہائی وے کے اطراف تمام بستیوں میں ڈھونڈا جا رہا ہے، کہیں تو ان کا سراغ ملنا چاہیے۔ سراغ مل جائے گا۔ راجہ نواز بہت چالاک ہے، اس نے نازاں کو کسی ایسی جگہ چھپایا ہے جہاں اسے تلاش کرنے والے پہنچ نہیں پا رہے۔ ایسی کون سی جگہ ہو سکتی ہے؟ کیا ہمارے جاسوس اتنے ذہین نہیں ہیں کہ اس غیر معمولی جگہ کے بارے میں سوچ سکیں اور وہاں جا کر اسے واپس لا سکیں؟ غیر معمولی جگہ؟ وہ دونوں اپنے ذہن پر زور ڈال کر سوچنے لگے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ راجہ نواز نے اسے ایسی جگہ پھینکا تھا جہاں کچرا پھینکتے ہیں۔ وہ ایک کچرے سے لدے ہوئے بڑے سے ٹرک پر بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ دنیا کے کئی ممالک میں کچرا ٹرینیں چلتی ہیں، ان ٹرینوں کے ذریعے ہزاروں ٹن کچرا شہروں سے باہر لے جا کر پھینکا جاتا ہے۔ 1 کروڑ سے زیادہ آبادی والے شہر کراچی کے بارے میں بھی یہی منصوبہ بنایا گیا تھا کہ روزانہ تقریباً 6000 ٹن کوڑے کو شہر سے باہر ویران مقام پر ٹرین کے ذریعے پہنچایا جائے، لیکن آج تک اس مخصوص کچرا ٹرین کے منصوبے پر عمل نہ ہو سکا۔ بڑے بڑے کچرا ٹرکوں کے ذریعے دھابیجی سے کئی کلومیٹر دور کوڑا کرکٹ ڈمپ کیا جاتا تھا۔
راجہ نواز نے تو پہلے بے ہوش نازاں کو اپنی کار کی پچھلی سیٹ پر لٹا دیا تھا، آگے کئی کلومیٹر دور دھابیجی تھا، لیکن اب اس راستے پر کاشف اکبر کے کتے اس کے پیچھے آ سکتے تھے۔ وہ کار کو موڑ کر شہر کی طرف آیا، پھر اس کے ساتھی ایک گاڑی میں تھے۔ ویسے شہر میں بھی خطرہ تھا۔ وہ بلدیہ کے اس ٹرک سٹینڈ پر آیا جہاں سے کچرا ٹرک سرجانی ٹاؤن سے 6 کلومیٹر دور جام چاکرو گوٹھ جایا کرتے تھے۔ وہاں دو پہاڑوں کے درمیان 500 ایکڑ اراضی پر شہر کا کچرا لے جا کر پھینکا جاتا تھا۔ اس کچرے کو وہاں جدید مشینوں کے ذریعے مٹی میں دبایا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ درخت لگانے کا کام بھی جاری رہتا تھا تاکہ وہاں ایک وسیع و عریض خوبصورت پارک تعمیر ہو سکے۔ راجہ نواز نے ایک ٹرک والے کو 5,000 روپے دکھاتے ہوئے کہا، یہ تمہارے ہو سکتے ہیں، بشرط یہ کہ تم کچرے میں ہمارا ایک مال لے جاؤ۔ ٹرک ڈرائیور نے کہا، صاحب رقم کچھ بڑھا دیں، میری گھر والی بیمار ہے، اس کے آپریشن کے لیے۔ راجہ نے اس کی بات کاٹ کر کہا، 10,000 دوں گا، تم میری گھر والی کو اس کچرے میں لے چلو۔ وہ راضی ہو گیا۔ اس طرح مختلف پرفیوم استعمال کرنے والی نازاں کچرے میں پہنچا دی گئی۔ ٹرک اپنی منزل کی طرف چل پڑا۔ اس کے پیچھے کچھ فاصلہ رکھتے ہوئے راجہ نواز اور اس کے ساتھیوں کی گاڑیاں بھی جانے لگیں۔ وہ اتنی دیر سے بے ہوش تھی کہ اب ہوش میں آنے کا وقت ہو رہا تھا۔ کوئی بے ہوش ہو تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے جاتے ہیں، خوشبو بھی سنگھائی جاتی ہے، لیکن اس نے ایک ذرا کسمساتے ہوئے بدبو محسوس کی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، وہ رفتہ رفتہ ہوش میں آ رہی تھی، لیکن بدبو کے باعث اس نے ذرا جلدی آنکھیں کھول دیں۔ وہ چاروں شانے چت پڑی تھی، اس لیے پہلے اسے آسمان دکھائی دیا۔ اسے محسوس ہوا وہ کسی گاڑی میں سفر کر رہی ہے، لیکن بدبو کے باعث دماغ بوجھل ہو رہا تھا۔ اس نے دائیں طرف سر گھما کر دیکھا تو چیخ پڑی، کوڑے کا ڈھیر دکھائی دیا۔ بائیں طرف دیکھا تو اس طرف بھی کوڑا تھا۔ اس نے سر کو ذرا سا اٹھا کر دیکھا تو پتہ چلا جس طرح زمین کو کھود کر قبر بنائی جاتی ہے، اسی طرح وہ قبر جیسی خالی جگہ پر پڑی تھی۔ آس پاس تعفن پیدا کر دینے والا کچرا ہی کچرا تھا۔ گاڑی کی تیز رفتاری کے باعث بہت سا کچرا اس کے بدن پر بھی گرا ہوا تھا۔ وہ لباس سے گندگی کو جھاڑتے ہوئے چیختے ہوئے اٹھنے لگی، لیکن اٹھنے کے لیے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ جہاں ہاتھ ٹیک کر اٹھنا چاہتی تھی وہاں کچرے میں ہاتھ دھنس جاتے تھے۔ وہ منہ کے بل گندگی پر گرتی تھی، پھر تھوکنے اور کھانسنے لگتی تھی۔ تب اسے موبائل فون کے بزر کی آواز سنائی دی۔ اس نے چونک کر سر جھکا کر دیکھا، اس کے گریبان کے اندر ایک موبائل فون دھسا ہوا تھا۔ اس نے فوراً ہی فون نکال کر بٹن دبایا، پھر پوچھا، ہیلو، کون ہے؟ میں یہاں کیسے آ گئی ہوں؟ گاڑی روکو، میں کہتی ہوں روکو ورنہ۔ شٹ اپ، راجہ نواز کی آواز سنائی دی، میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں۔ چیخنا چاہو گی، کسی کو مدد کے لیے پکارو گی تو اس سے بھی زیادہ برا سلوک کیا جائے گا۔ ٹرک چلانے والے بڑے درندے ہیں، اس کچرے میں تمہارا کچرا کر ڈالیں گے۔ راجہ، تم میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ جتنی نفرت اور غرور کی گندگی ایک امیر زادی کے ذہن میں ہے، اتنی گندگی اس کچرا ٹرک میں بھی نہیں۔ میں نے محبت سے سمجھایا، تمہاری سمجھ میں نہیں آیا۔ تم نے مجھے اپنے خونخوار کتوں کی خوراک بنانے کی کوشش کی۔ میں نے تمہارے بھائی کی ایسی کی تیسی کی، اور تمہیں تمام رات یہ سمجھاتا رہا کہ تمہارے باپ کی دولت، طاقت اور سیاسی اختیارات میرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ پھر بھی تم اپنے باپ بھائی کے ساتھ کاشف اکبر کے پاس گئیں۔ تم نے اس کی طاقت اور اختیارات بھی دیکھ لیے۔ اس کے آدمی تمہیں اغوا کر کے اس کے عیش قدے میں پہنچانے والے تھے۔ تم خود اغوا کر کے لے جا رہے ہو اور کاشف اکبر کو بدنام کر رہے ہو۔ میں تمہیں کیوں اغوا کروں گا، جبکہ میں جب چاہوں تمہاری تنہائی میں پہنچ سکتا ہوں۔ میری باتوں کا یقین کر سکتی ہو تو کرو۔ اگر آج میں اس کے آدمیوں کو بے ہوش کر کے تمہیں ان سے چھین کر نہ لاتا تو تمہاری عزت 2 کوڑی کی نہ رہتی۔ اسے یاد آیا کہ چند مسلح گنڈے اسے وین میں لے جا رہے تھے۔ پھر ایک جگہ پولیس والوں نے اس وین کو روکا، قریب آ کر بے ہوش کرنے والی دوا سپرے کی، پھر اسے ہوش نہ رہا۔ وہ بولی، مجھے یاد آ رہا ہے، جو گنڈے مجھے جبرن لے جا رہے تھے انہیں پولیس والوں نے روکا تھا اور بے ہوش کر دیا تھا۔ کیا پولیس والوں نے انہیں بے ہوش کر کے تمہیں میرے حوالے کیا تھا؟ عقل سے سمجھو، وہ پولیس کی وردیوں میں میرے آدمی تھے۔ وہ ذرا دیر چپ رہی، پھر بولی، تمہارا دعویٰ ہے کہ مجھ سے محبت کرتے ہو، میرے دیوانے ہو۔ کیا تم کچرے میں پھینکنے والی محبت کرتے ہو؟ کچرا ناپسندیدہ ہوتا ہے، مگر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارا تمہارا کچرا ہے۔ یہ ہمارے گھروں سے، ہمارے جسموں سے اور ہمارے دماغوں سے نکالا ہوا کچرا ہے، جس پر تم بیٹھی ہو۔ جب ہم مر جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہمیں بھی قبرستان کے کچرا گھر میں لے جا کر ڈال دیا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد ہمارے جسم سے ایسی بدبو خارج ہوتی ہے کہ ہمارے پیارے بھی ہمیں گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتے۔ وہ رونے کے انداز میں بولی، میں تمہاری باتیں سمجھ رہی ہوں، خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکالو،
گاڑی کو رکوانے کو کہو، بدبو کے مارے دماغ پھٹا جا رہا ہے۔ آگے اور 3-4 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے گاڑی رک جائے گی، تب تک تم اپنے باپ اور بھائی سے فون پر بات کر سکتی ہو، مگر صرف 15 منٹ کی بات کرو گی۔ اس کے بعد میں تم سے رابطہ کروں گا۔ میرا حکم یاد رکھنا، صرف 15 منٹ۔ اس نے فون بند کر دیا۔ نازا نے فوراً بٹن دبا کر اپنے باپ کے موبائل فون پر رابطہ کیا، پھر باپ کی آواز سنتے ہی رو پڑی، کہنے لگی، بابا سائیں، میں بول رہی ہوں۔ باپ نے تڑپ کر پوچھا، میری بیٹی، میری جان، کہاں ہو؟ میں کیا بتاؤں کہ کہاں ہوں؟ ویسے بابا سائیں، آپ کی سیاست کچرا ہے۔ اس نے مجھے کچرا گاڑی میں لا کر بٹھا دیا ہے، پتہ نہیں یہ کچرا گاڑی کہاں جا رہی ہے۔ میرا ذہن جاگ رہا ہے بابا سائیں۔ آپ 50 برسوں سے عوام کو کچرا سمجھ کر دور پھینکتے رہے ہیں، ایک دن آپ بھی اسی کچرے میں آئیں گے۔ بیٹی، تم کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ کیا وہ بدماش راجا تمہیں کہیں لے جا رہا ہے؟ تم جگہ کی نشاندہی کرو، میں ابھی پولیس فورس کے ساتھ پہنچتا ہوں۔ کاشف اکبر صاحب نے تمہارے لیے جگہ جگہ ناکہ بندی کر دی ہے۔ آپ اس کتے کا نام نہ لیں، اسی شیطان نے مجھے اغوا کروایا تھا۔ وہ 2 دھاری تلوار ہے، وہ ایک طرف سے آپ کو اور دوسری طرف سے مجھ کو کاٹنا چاہتا تھا۔ اگر راجا اس کے گنڈوں سے مجھے نہ بچاتا تو وہ میری عزت سے کھیل کر مجھے جان سے مار ڈالتا اور آپ سے ہمدردی بھی کرتا رہتا۔ بیٹی، ابھی تم صرف اتنا بتا دو کہاں ہو۔ میں راجا کے ساتھ ہوں اور جب تک آپ اس شیطان کی پارٹی میں رہیں گے میں راجا کے پاس ہی رہوں گی۔ یہ کہتے ہی اس نے فون بند کر دیا۔ وڈیرا کمال سالے نے ہیلو ہیلو کہا، پھر رسیور کریڈل پر رکھا۔ جمال سالے نے پوچھا، بابا سائیں کیا ہوا؟ نازا کہاں ہے؟ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ غصے سے اٹھ کر پاؤں پٹکتے ہوئے اور فضا میں گھونسا لہراتے ہوئے بولا، وہ کہہ رہی ہے ہم باپ بیٹے الو بن رہے ہیں، اسے کاشف اکبر نے اغوا کروایا تھا۔ کیا؟ جمال سالے اچھل کر کھڑا ہو گیا، پھر ہچکچاتے ہوئے بولا، نہیں بابا سائیں، اسے ہمارے علاقے سے 3 MNA اور 3 MPA کی حمایتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ہماری وجہ سے وہ حمایتیوں کی اکثریت سے حکومت بناتا ہے۔ کیا وہ اتنا احمق ہے کہ ہماری نازاں کو اغوا کر کے ہم سے دشمنی مول لے گا؟ وہ دشمنی مول نہیں لے گا، لیکن دوغلی چالیں چل سکتا ہے۔ میٹھی چھری بن کر ہمیں ادھر مٹھاس دے کر ادھر ہماری عزت پر چھری پھیر سکتا ہے۔ اگر راجا اسے کاشف اکبر کے گنڈوں سے نہ بچاتا تو وہ عزت سے بھی جاتی اور جان سے بھی جاتی۔ کاشف اکبر اسے اپنے خلاف گواہ بنانے کے لیے زندہ نہ چھوڑتا۔ وہ پیر پٹکتا ہوا ٹیلی فون کے پاس آیا، پھر رسیور اٹھا کر کاشف اکبر کا ذاتی فون نمبر ڈائل کیا۔ رابطہ ہونے پر کاشف اکبر کی آواز سنائی دی، ہیلو کون؟ کمال سالے نے غصے سے کہا، میں ہوں۔ میری بیٹی سے فون پر بات ہو چکی ہے، اس نے تمہارے چہرے سے سیاسی دوستی کا نقاب نوچ کر پھینک دیا ہے۔ اسے تم اغوا کروا رہے تھے، تمہارے گنڈے بے ہوش نہ ہوتے تو وہ تمہاری شکار گاہ میں پہنچا دی جاتی اور تم ہمیں دوست بن کر دھوکہ دیتے رہتے۔ کاشف اکبر نے کہا، سائیں آپ بہت غصے میں ہیں، آپ کی بیٹی کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں اسے راجہ نواز نے میرے خلاف بہکایا ہوگا۔ بچوں کو بہکایا جاتا ہے، میری بیٹی نادان ہو سکتی ہے لیکن اسے راجہ نواز کے ساتھ بہکنا ہوتا تو وہ پہلے ہی دن پاؤں کی دھول اٹھا کر سر پر رکھ لیتی۔ ہم اونچے لوگ ہیں، کبھی جھک کر نیچے والوں کا ہاتھ نہیں پکڑتے، اور جب تمہارے جیسے برابر والے کا ہاتھ پکڑتے ہیں تو دھوکہ کھاتے ہی اس کا ہاتھ ایسے چھوڑتے ہیں کہ وہ اقتدار کی کرسی سے زمین کی پستی میں آ جاتا ہے۔ سائیں مجھے ایک بار صفائی کا موقع تو دیں، بات یہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہی ہیں۔ ہیلو ہیلو سائیں ہیلو۔ اس نے کریڈل کو دبایا، پھر رسیور رکھ کر چیختے ہوئے سیکٹری اور مشیر کو بلایا۔ سیکٹری سے بولا، جاؤ رحمان چنا کو فون پر بولو ابھی اور اسی وقت میرے پاس آئے، ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرے۔ سیکٹری فون کرنے چلا گیا۔ کاشف اکبر نے مشیر سے کہا، اس وڈیرے کمال سالے کو معلوم ہو چکا ہے کہ میں اس کی بیٹی کو اغوا کر رہا تھا، وہ ابھی ہماری پارٹی چھوڑنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس نے ساتھ چھوڑا تو ہم کتنے نقصان میں رہیں گے۔ سر آپ آرام سے بیٹھیں، میرے چند سوالوں کے جواب دیں۔ کیا اسے بیٹی مل گئی ہے؟ نہیں، وہ کہہ رہا تھا کہ بیٹی سے فون پر بات ہوئی ہے، یعنی وہ باپ کے پاس نہیں پہنچی۔ اس کے پیچھے ضرور کوئی بات ہوگی، جب وہ آپ کے آدمیوں کی گرفت سے نکل بھاگی ہے تو باپ سے فون پر کیوں بات کر رہی ہے؟ کیا وہ راجہ کی گرفت میں ہے اور وہ وہی کہتی جا رہی ہے جیسا وہ اسے کہنے پر مجبور کر رہا ہے؟ کاشف اکبر نے کہا، ہاں، بیٹی باپ سے دور رہ کر میرے خلاف بول رہی ہے، راجہ اسے مجبور کر رہا ہوگا۔ سر یہ صرف فلمی باتیں نہیں ہیں، امیر زادی اس غریب ہیرو سے پہلے ہی متاثر ہوتی ہے جو اس کی عزت بچاتا ہے، پھر اسے محبت کرنے لگتی ہے، اور یہ تو ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ نازا کے ساتھ پوری ایک رات گزار چکا ہے اور اسے اپنی عزت بنا کر آپ سے اس کی عزت بچا رہا ہے۔ ایسے میں ان کے درمیان بڑی انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو گئی ہوگی۔ ہاں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟
یہی کہ بیٹی کو باپ کے پاس نہیں پہنچنا چاہیے، ورنہ وہ باپ کے ساتھ آ کر آپ کے منہ پر کہے گی کہ آپ نے اسے اغوا کروایا تھا۔ راجا کے آدمی جن اغوا کرنے والوں میں سے ایک کو پکڑ کر لے گئے تھے، اس نے اعتراف کر لیا تھا اور خود کو آپ کا وفادار کہہ رہا تھا۔ آپ میری بات سمجھیں، بیٹی کو باپ کے پاس نہ پہنچنے دیں۔ آپ وڈیرے سائیں کو اپنی دوستی کا یقین دلا سکتے ہیں۔ نازاں باپ کے پاس نہیں پہنچے گی تو اسے یقین ہوتا رہے گا کہ راجا نے اسے کہیں چھپا کر رکھا ہے یا اسے مار ڈالا ہے، اور میں ایک مشیر کی حیثیت سے مشورہ دیتا ہوں کہ نازاں کو مر جانا چاہیے۔ کاشف اکبر نے چونک کر مشیر کو سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ جہاں دیدہ مشیر اسی لیے رکھے جاتے ہیں کہ وہ پیچیدہ معاملات میں دور کی کوڑی لاتے ہیں۔ نازاں اگر راجہ نواز کی تحویل میں رہ کر مرے گی تو اسے کاشف اکبر کے منہ پر سچ بولنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، اور اس کی ہلاکت کا الزام راجہ نواز پر آئے گا۔ نازاں ٹرک کے پیچھے کوڑے کے ڈھیر پر بیٹھی ہوئی گہری سنجیدگی سے سوچ رہی تھی۔ اس کے باپ اور بھائی نے راجہ کو اس سے دور کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اپنے وفاداروں کی فوج سے، دولت سے اور سیاسی اختیارات سے کچل ڈالنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن راجہ نے اسے پہلی بار ایک لفٹ میں نہیں چھوڑا، دوسری بار یونیورسٹی میں اس کے بھائی کے سامنے اور سب کے سامنے اعلان کیا کہ وہ اس کا دیوانہ ہے، تیسری بار تمام رات کے لیے اس کی کوٹھی میں گھس آیا اور صبح جانے سے پہلے یہ کہہ گیا کہ تم میری عزت ہو اور میں کبھی اپنی عزت پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ وہ جو کہتا تھا کر دکھاتا تھا۔ کاشف اکبر جو پورے ملک پر دھاک جمائے ہوئے تھا، راجہ اس کے شکنجے سے اسے نکال لایا تھا۔ ایک عورت کیا چاہتی ہے؟ اپنا تحفظ، ایسا جو راجہ نواز جیسا مرد ہی دے سکتا ہے۔ اس نے سوچا، میں بہت مغرور رہی، میرے باپ دادا نے، میری دولت اور جاگیر نے یقین دلا دیا تھا کہ میں کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہوں، دوسروں کو توڑنے والی ہوں، مگر حالات سمجھا رہی ہیں کہ عورت خواہ کتنی ہی ناقابل شکست ہو، اسے اپنے کسی ایک مرد کے سامنے راضی خوشی ٹوٹنا پڑتا ہے، اور میرا وہ مرد یہی ہے، ہاں یہی ہے۔ وہ کچرا گاڑی دو پہاڑیوں کے درمیان پہنچ کر رک گئی۔ وہاں بہت سے مزدور دور تک پھیلے ہوئے میدان میں کام کر رہے تھے۔ ٹرک کے ذریعے جو کچرا لا کر وہاں پھینکا جا رہا تھا اسے دور تک پھیلا کر برابر کرتے تھے، پھر مشینوں کے ذریعے اسے مٹی میں دبا کر زمین کو ہموار کرتے تھے۔ انہوں نے زندگی میں پہلی بار کچرے کے ڈھیر میں ایک حسین و جمیل دوشیزہ کو دیکھا۔ وہاں کام کرنے والے تمام مزدوروں کے ہاتھ رک گئے، وہ حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے قریب آ رہے تھے۔ انہوں نے زندگی میں پہلی بار کچرے کے ڈھیر میں ایک حسین و جمیل دوشیزہ کو دیکھا۔ وہاں کام کرنے والے تمام مزدوروں کے ہاتھ رک گئے، وہ حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے قریب آ رہے تھے۔ اس وقت راجہ نواز اور اس کے مسلح ساتھیوں کی گاڑیاں بھی قریب آ گئیں۔ اسلحہ بردار لوگوں کو دیکھ کر تمام مزدور ٹرک پر چڑھ کر کچرا نیچے گرانے لگے۔ جب آدھا ٹرک خالی ہو گیا تو راجہ نواز نے اپنے دونوں بازو آگے بڑھا کر نازاں سے کہا، نیچے آ جاؤ۔ وہ سر جھکائے ہوئے تھی۔ غریب کسانوں اور مزدوروں پر حکومت کرنے والی کسی سے نظر نہیں ملا رہی تھی۔ اس نے سر کے آنچل کو کھینچ کر گھونگھٹ بنا کر منہ چھپا لیا تھا۔ راجہ نے اس کی طرف بازو بڑھائے تو پہلی بار دل نے کہا، یہ بازو میرے لیے ہتھیار بھی ہیں اور ڈھال بھی۔ وہ ٹرک سے نیچے اترنے کے لیے اس کے بازو میں آ گئی، اپنی دونوں باہیں اس کی گردن میں حائل کرتے ہوئے اپنا منہ چھپا لیا۔ اس نے کہا، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں اور نہ ہی کچرے میں ڈال کر تمہاری توہین کرنے کا ارادہ تھا۔ مجبوری یہ تھی کہ کاشف اکبر کے کتے ہر جگہ تمہیں ڈھونڈ رہے تھے۔ ان کے دماغوں میں یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ میں کمل کو کیچڑ میں چھپا کر لے جا رہا ہوں۔ پھول گلشن میں رہے یا کوڑے میں رہے، وہ پھول ہی رہتا ہے۔ وہاں زمین ہموار کرنے پانی کے ٹینکر بھی آئے ہوئے تھے۔ راجہ کے دو ساتھی پائپ کے ذریعے ان پر پانی ڈالنے لگے۔ نازاں دھلنے لگی، وہ بھی اس کے ساتھ بھیگنے لگا۔ کہنے لگا، یہاں صابن اور شیمپو وغیرہ نہیں ہے، فی الحال نصف صفائی ہو جائے گی۔ ابھی ہم یہاں سے آگے جائیں گے، تقریباً 2 گھنٹے بعد ہم ایسی جگہ پہنچیں گے جہاں تمہیں غسل کرنے کا تمام سامان مل سکے گا۔ زیادہ دیر تک بھیگتے رہنے کے باعث بدن سے اور لباس سے کچرا دھل گیا۔ بو ختم ہو گئی لیکن وہ گھن محسوس کر رہی تھی۔ راجہ نے اسے اسی طرح بازوؤں میں اٹھائے کار کی اگلی سیٹ پر لا کر بٹھا دیا، پھر اسٹیئرنگ سیٹ پر آ کر اسے اسٹارٹ کر کے آگے بڑھا دیا۔ اس کے مسلح ساتھی اپنی گاڑی میں اس کے پیچھے آنے لگے۔ وہ بھیگی ہوئی سر جھکائے بیٹھی تھی، گرمی کا موسم تھا، یوں بھیگے رہنے سے نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا۔ راجہ نے مین روڈ پر آ کر گاڑی کی رفتار بڑھاتے ہوئے کہا، تم یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہیں جبرن لے جا رہا ہوں۔ آگے ایک چھوٹا سا رہائشی ہوٹل ہے، وہاں غسل کرنے کا انتظام ہوگا، تو تم صابن وغیرہ سے اچھی طرح بدن صاف کر لینا۔ تمہارے پاس دوسرا لباس نہیں ہے، میری اٹیچی سے میرا کوئی بھی لباس پہن لینا، اس کے بعد تم جہاں کہو گی وہاں پہنچا دوں گا۔ وہ کچھ نہ بولی، خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی۔ راجہ نے کہا، میں نے تمہیں 15 منٹ تک اپنے باپ سے بات کرنے کی اجازت دی تھی، کیا مجھے بتانا چاہو گی کہ ان سے کیا باتیں ہوئی ہیں؟ وہ بدستور سر جھکائے ہوئے بولی،
بابا سائیں کو کاشف اکبر کی کمینگی کے بارے میں بتا دیا ہے، مگر تمہارے بابا سائیں مجھے اغوا کا مجرم سمجھ رہے ہوں گے۔ میں نے انہیں سچ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ تم نے مجھے اس کے غنڈوں سے بچایا ہے۔ اب بابا سائیں یقین کریں یا نہ کریں ان کی مرضی ہے۔ بہتر ہے تم ابھی ان سے فون پر باتیں کرو، ان سے کہو کہ تمہاری حفاظت کرنے والے کہاں ہیں۔ باپ اور بھائی کی موجودگی میں تمہیں اغوا کر لیا گیا، تم کراچی شہر میں محفوظ نہیں رہ سکو گی۔ کیا تمہیں تھر جا کر چھاچروں والی حویلی میں رہنا چاہیے؟ میں ان سے کہہ چکی ہوں کہ جب تک وہ کاشف اکبر کی پارٹی سے علیحدگی اختیار نہیں کریں گے میں ان کے پاس بھی واپس نہیں جاؤں گی۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں تمہارے بابا سائیں اس پارٹی کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہ ڈیش بورڈ سے موبائل فون اٹھا کر اسے آن کرتے ہوئے اور نمبر ڈائل کرتے ہوئے بولی، میں ابھی بابا سائیں کا آخری فیصلہ سنوں گی۔ رابطہ ہونے پر اسے بھائی جمال سالے کی آواز سنائی دی۔ نازا نے کہا، میں بول رہی ہوں، فون بابا سائیں کو دو۔ ناز تم کہاں ہو؟ اپنا فون نمبر تو بتاؤ۔ میں کہہ رہی ہوں بابا سائیں سے بات کرواؤ۔ وہ کاشف اکبر صاحب کے پاس جانے کے لیے لباس تبدیل کرنے کمرے میں گئے ہیں، میں انہیں بلاتا ہوں۔ وہ اس ذلیل کمینے کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ پلیز ناز انہیں گالیاں نہ دو۔ ان کے مشیر فرنٹ مین اور جناب رحمان چنا صاحب ہماری وہ غلط فہمی دور کرنا چاہتے ہیں جو تمہارے سلسلے میں پیدا ہو گئی ہے۔ یہ تمام صاحبان مجھے اور بابا سائیں کو لینے آئے ہیں، یہ لو بابا سائیں آ گئے، بات کرو۔ دوسری طرف سے کمال سالے نے کہا، بیٹی فکر نہ کرو، حوصلہ رکھو، ہم جلد ہی تمہیں واپس لے آئیں گے اور راجہ نواز کو گرفتار کر لیں گے۔ آپ اتنی زحمتیں کیوں اٹھا رہے ہیں؟ میں ابھی آپ کے پاس آ سکتی ہوں، لیکن آپ پہلے اس کی پارٹی کو چھوڑ دیں، اس سے ملنے نہ جائیں، وہ بہت چال باز ہیں، وہ آپ کو مجھ سے بھی بدظن کر دے گا۔ بیٹی ایسا کچھ نہیں ہوگا، مجھے ان سے دو ٹوک باتیں کرنے دو، میں تمہاری بہتری اور سلامتی کے لیے کچھ سوچ کر ہی وہاں جا رہا ہوں۔ تم اپنا فون نمبر دو، پھر تم سے بات کروں گا۔ میں فون نمبر نہیں جانتی مگر یہ جانتی ہوں کہ اس کم ظرف کے پاس جانے کا نتیجہ کیا ہوگا۔ بہرحال میں پھر کبھی کسی وقت رابطہ کروں گی۔ اس نے فون بند کر دیا۔ راجہ نے کہا، اچھا تو کاشف اکبر نے تمہارے بابا سائیں کو سمجھوتے کے لیے بلایا ہے، وہ انہیں ضرور یقین دلائے گا کہ تمہارے اغوا کا ذمہ دار میں ہوں۔ اس کے یقین دلانے سے کیا ہوتا ہے؟ اغوا ہونے والی میں ہوں، میں مجرم کو جانتی ہوں۔ پھر میں بابا سائیں سے کہہ چکی ہوں وہ اس کی پارٹی نہیں چھوڑیں گے تو میں گھر واپس نہیں آؤں گی۔ گھر نہیں جاؤ گی تو بتاؤ میں تمہیں کہاں پہنچاؤں؟ نازا نے اسے دیکھا، پھر اس کی طرف جھک کر اس کے بازو پر سر رکھ کر کہا، میں کہیں نہیں جاؤں گی، جہاں تم گھر بناؤ گے وہاں ساری زندگی گزار دوں گی۔ راجہ نواز نے خوش ہو کر ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالا اور پھر دوسرے ہاتھ کے حصار میں اسے سنبھال لیا۔ وڈیرا کمال سالے اپنے بیٹے کے ساتھ کاشف اکبر کی کوٹھی میں آیا۔ کاشف اکبر خود کو اس کے استقبال کے لیے کوٹھی سے باہر آیا، پھر اس سے بولا، پانی میں لاٹھی مارنے سے پانی الگ نہیں ہوتا، ہم کبھی الگ نہیں ہوں گے۔ آئیے ابھی میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دوں گا۔ وہ ایک وسیع و عریض ڈرائنگ روم میں آئے۔ اس کے مشیر فرنٹ مین اور رحمان چنا بھی وہاں پہلے سے موجود تھے۔ مشیر نے کاشف اکبر سے کہا، میں نے وڈیرے سائیں سے پوچھا تھا کہ بیٹی صرف فون پر کیوں باتیں کر رہی ہے، سائیں سے ملنے کیوں نہیں آتی؟ کاشف اکبر نے پوچھا، وہ واپس نہ آنے کے سلسلے میں کچھ تو کہتی ہوگی۔ کمال سالے نے کہا، وہ اغوا کا الزام آپ پر لگا رہی ہے اور کہتی ہے جب تک میں آپ کی پارٹی سے علیحدگی اختیار نہیں کروں گا وہ واپس نہیں آئے گی۔ بیٹی نے کبھی آپ کی سیاست میں مداخلت نہیں کی، لیکن اب وہ امیر حمزہ اور راجہ نواز کے بہکانے سے گھر واپس آنے کے لیے سیاسی قسم کی شرط منوا رہی ہے۔ آپ موٹی عقل سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ میری سیاسی پوزیشن کو کمزور کرنے اور ہمارے آپ کے برسوں کے رشتوں کو توڑنے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے۔ کمال سالے نے کہا، میں ایسی چالوں کو سمجھتا ہوں، لیکن میں نازا کو بچپن سے جانتا ہوں، وہ مجھ سے کبھی جھوٹ نہیں بولتی، بہت صاف گو ہے، کسی کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر صاف اور سیدھی بات کہہ دیتی ہے۔ کاشف اکبر نے کہا، آپ جانتے ہیں میں پہلے سیاست کو اہمیت دیتا ہوں، آپ سے مجھ کو بڑے سیاسی فائدے ہیں، آپ کے بغیر تو میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ کیا میں دھوکہ دے کر آپ سے کچھ حاصل ہونے والے تمام فائدوں سے محروم ہو جاؤں گا؟ کیا ایک ذرا سی ہوس کی خاطر اقتدار کی کرسی چھوڑ دوں گا؟ ایک ملازم چاندی کی ایک خوبصورت سی صندوقچی اٹھا کر ان کے درمیان آیا، پھر اس صندوقچی کو سینٹر ٹیبل پر رکھ کر چلا گیا۔ کاشف اکبر نے کہا، میں ایک بیٹی کے لیے باپ کے جذبات کو سمجھ رہا ہوں، آپ کا ذہن اس قدر الجھا ہوا ہے کہ آپ موجودہ حالات کو سمجھ نہیں پا رہے۔ ابھی آپ نے فرمایا ہے کہ آپ کی بیٹی آپ سے جھوٹ نہیں بولتی ہے، اس کا صاف مطلب ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ کمال سالے نے جلدی سے کہا، نہیں، میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا، میں دراصل یہ کہنا۔ کاشف اکبر نے بات کاٹ کر کہا، آپ اپنی بات کی وضاحت نہ کریں، میں ابھی سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، ہم سب مسلمان ہیں اور کلمہ گو ہیں،
کمال صالح نے کہا بے شک ہم مسلمان ہیں۔ مشیر نے کہا بے شک نہ کہیں، الحمدللہ کہیں۔ کمال صالح نے کہا الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ کاشف اکبر صوفے سے اٹھ کر سینٹر ٹیبل کے پاس آیا، پھر چاندی کی صندوقچی کو کھول کر ایک مخملی جزدان میں لپٹا ہوا کلام پاک نکالا، اسے چوم کر دونوں آنکھوں سے لگا کر بولا، میں خدا کو حاضر ناظر جان کر قرآن مجید کو ہاتھوں میں لے کر کہتا ہوں کہ میں نے نازا کو اغوا نہیں کروایا ہے۔ آپ مسلمان ہیں، کیا اب آپ مجھ پر اعتماد کریں گے؟ کمال صالح نے صوفے سے اٹھ کر قریب آ کر کہا، بے شک مجھے آپ پر اعتماد ہے۔ تو پھر اس مقدس کتاب کو ہاتھوں میں لے کر کہیں کہ آپ کی طرف سے میرا دل صاف ہو گیا ہے، میں آپ کی سیاسی پارٹی سے کبھی علیحدگی اختیار نہیں کروں گا۔ وہ دونوں اس مقدس کتاب کو اپنے سینوں کے درمیان رکھتے ہوئے گلے ملنے لگے۔ پھر کاشف اکبر نے اسے چاندی کی صندوقچی میں رکھ کر بند کیا، دور کھڑے ہوئے ملازم کو اشارہ کیا، ملازم صندوقچی اٹھا کر واپس چلا گیا۔ دل سے کدورتیں دور ہو گئی تھیں، وہ سب آپس میں ہنسنے بولنے لگے تھے۔ ملازم اس صندوقچی کو اٹھائے محل نما کوٹھی کے مختلف حصوں سے گزرتا ہوا ایک کمرے میں آیا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے صندوقچی کو کھول کر کتاب نکالی، اس کے مخملی جزدان کو کھول کر اس کتاب کو بے لباس کیا تو وہ مسلمانوں کا قرآن مجید نہیں تھا، انگریزی کی موٹی سی لغت تھی۔ ملازم کے دونوں ہاتھ کانپ رہے تھے اور اس کا دھڑکتا ہوا دل کہہ رہا تھا، یا خدا، یہ مجھ سے کیسا گناہ کرایا گیا ہے، کیا تو بھی ان سیاستدانوں کا کبھی محاسبہ نہیں کرے گا؟ اس نے اس بار مخملی جزدان میں قرآن مجید کو رکھا اور پھر اسے چاندی کی صندوقچی میں بند کر کے انگریزی لغت کو ایک طرف میز پر ڈال دیا۔